اور اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں لوٹی. سوال ایک ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے کہ عید کے دنوں میں تو ہم آپ لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں چینل پر، جب مدنی چینل نہیں تھا تو آپ لوگ عید کیسے مناتے تھے؟ مدنی چینل نے تو واقعی ہماری عید کا رنگ بدل دیا ہے، ہمیں بزی کر دیا ہے یہاں پر، تو اس کے علاوہ عید کیسے مناتے ہیں؟ چلیے نگران شورا سے ہی سوال کر لیتے ہیں. یاد کرنا پڑے گا، 10 سال پہلے جانا پڑے گا کہ 11 سال پہلے. نہیں، 12واں رمضان گزرا ہے. جی جی. تو 13 سال پہلے جانا پڑے جی گا. جی جی. کیونکہ 12واں رمضان گزرا ہے تو اس میں بھی عید کو ہم نے ٹرانسمیشن نہیں کی تھی. ویسے نارملی تو امیر اہل سنت کے ساتھ عید کے دن میں ایکٹیویٹی تو رہتی تھی آپ لوگوں کی. شروع سے یہی ہوا ہے کہ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ ہم یہی ہوتے تھے. عید کی نماز 10 بجے ہوتی تھی. صحیح. اور نماز وغیرہ تو فارغ 11 ساڑھے 11 بج جاتے تھے. رات بھر جاگے ہوتے تھے. تو پھر وہی ظہر اثر مغرب، مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ میں ظہر اثر تک فیضان مدینہ میں رہتا تھا. پھر امیر سنت کو فیضان مدینہ سے ہم گھر چھوڑنے جاتے تھے. تو آپ کے گھر میں وہ رمضان کا ایک اپنا کیفیت ہوتی تھی. پھر گھر چھوڑ کر پھر میں گھر جاتا، شاید میں پہنچتا ہی گھر پہ مغرب عشاء میں ہوتا تھا عید کے دن جو ہے. ہاں. اب اس کے بعد کیا جائے گا، پھر وہ گھر میں رہتے تھے. میرا خیال ہے عید ٹرانسمیشن بھی ہمیں 4-5 سال ہی ہوئے ہیں، یہ ہم نے شروع سے تو نہیں کی تھی. پہلا ہی رمضان ہم نے عید کو، اصل میں پرسنل آ نہیں پاتا تھا. صحیح. لیکن پہلے ہی رمضان سے ہم نے کچھ نہ کچھ اس سطح پر نہیں تھا یہ جو اب ہم چند سالوں سے کر رہے ہیں. اور لیکن کچھ نہ کچھ ہم، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پرفارمر بھی نہیں تھے. اس سے پہلے پرفارمر نہیں تھے، اور وہ لے کر چلنے کے حوالے سے کافی چیزیں کچھ ریزرویشنز بھی تھی ہمارے اپنی. لیکن پھر آہستہ آہستہ تسلیم بھائی ملتے گئے، مبلغین ملتے گئے، ایک ماحول بنتا گیا کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو پھر الحمدللہ میرا خیال ہے وہ وجہ بھی یہ بنی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جب آپ کو خاص طور پہ یہ پتا چلا کہ عید کے دنوں میں کس طرح چینلز پر ہلا گلا. 7 سال ہو گئے یہ. مطلب مجھے باقی جھنجھوڑ آ رہا ہے یار. مطلب ہم اپنی تنظیم کا ایک اپنا مزاج ہے. چینل بالکل ایک طرح سے ڈاؤن ہو جاتا نا. تنظیم کے مزاج کے ساتھ چلتے تھے. جیسے ہی چاند رات ہو گئی ہم ایک اپنے مزاج کے ساتھ چلا کرتے تھے. تو پھر اسلام بھائی نے کہا کہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا، اللہ کا شکر ہے، اپنا دعوت اسلامی کا امیر سنت کا مزاج ہے. لیکن دوسرے چینلوں پر اس قدر گناہوں بھرا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. تو اگر آپ بٹھائیں اپنے یہاں، خود ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو پھر ہم نے پورا پیٹرن چینج کیا. اور اس ٹائم پر پھر جو اب آپ دیکھ رہے ہیں تو گریجولی بڑھتے آج یہاں پہنچے کہ پھر اچھا اس کے علاوہ کیا تھا مجھے یاد آ گیا، ہم ریکارڈڈ سلسلے نہیں کرتے تھے. پھر 4 سال ہو گئے، پھر ہم نے ریکارڈڈ سلسلوں پر بھی ماہ رمضان میں کچھ ریکارڈنگ کی، اس سے پہلے کچھ ریکارڈنگ کی، تاکہ وہ جو گیپس ہیں لائیو کے، مسلسل تو کوئی بھی 12-14 گھنٹے لائیو نہیں بیٹھ سکے گا. جو گیپس ہیں اس گیپس میں بھی ہم نے، پہلے ہمارے کیا گیپس میں ریپیٹڈ سلسلے چلتے تھے. پچھلے کو ریپیٹ اٹھا لیے، ماشاءاللہ 100% ہم نیو. اب ہم کوشش یہ کہ کوئی بھی چیز ایز سچ کو ریپیٹ نہ ہو، جو بھی ہو پراپرلی عید ٹرانسمیشن کے طور پر ہو. ماشاءاللہ. پھر یہ چیزیں ہوتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ آخری دنوں میں کچھ لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوتی تھی وہ بتاتے تھے ہماری فیملیز میں، گھر میں اس کو مینیج کیا جا رہا ہے ٹائم کو، کہ فلاں سلسلہ اس ٹائم میں آنا ہے. اپنے معمولات کو گھر والے گھر کی دعوت وغیرہ کرنا ہے، نہیں کرنا، کہیں جانا ہے نہیں جانا، ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہے تھے اپنے ساتھ کہ یہ سلسلہ آنا ہے، یہ سلسلہ آنا ہے. ماشاءاللہ. عید کی ٹرانسمیشن نے لوگوں کو الحمدللہ بہت سارے گناہوں بھرے چینل سے بچایا بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیٹس گریٹ. نو ڈاؤٹ یہ واقعی کئی سلسلوں کے بارے میں ہمیں بھی پتہ چلا کہ لوگ اپنے ٹائم ٹیبل جو ان سلسلوں کے مطابق سیٹ کر کے چلتے ہیں کہ کھانا پہلے کھا لیں یا اس کے بعد کھانا ہے، یا کہیں جانا ہے تو اس کے بعد ارینج کریں. تو یہ ایک الحمدللہ محبت ہے لوگوں کی مدنی چینل سے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ امیر سنت عید کے ان دنوں میں اس انداز پر نہیں آ سکیں گے. تو ہم اچھا ماہ رمضان میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ 20 رمضان سے پہلے کچھ ریکارڈنگز لے لیں، کہ پھر وہ رمضان کے رخصت کا جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے تو امیر سنت کا ایک اپنا ایک مزاج مبارک ہے. تو پھر امیر سنت کی عید کے تینوں دن اگرچہ ریکارڈڈ سے ہی، لیکن مدنی چینل پر ایک اپنا وہ، پھر اس بار ہم نے ہمارے بڑے شہزادے کو بھی لے لیا بچوں کے سلسلے کے ساتھ ساتھ. پھر اس بار کچھ مدنی چینل مدنی منوں کے حوالے سے کچھ لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آج اس میں آپ کی باری تھی، جی حاضری ہوئی تھی. کل حاجی امین کی باری ہے. جی دیکھیں مفتی صاحب کی کب باری آتی ہے. مفتی صاحب ویسے آج بچوں نے جو گھیرا تھا ذاتی تجربے میں مفتی صاحب کا بھی ایک تجربہ ہونا چاہیے. مدنی منوں کے آج آپ کو گھیرا تھا نا، ایسا گھیرا ہے مجھے تو میں تو حیران ہو گیا. اور براہ راست
اب میں تو بہت ساری چیزوں سے نکل بھی نہیں پا رہا تھا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک تو کام یہ کیا، مجھے کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کے دانے آپ تسبیح کو بھی پرونا شروع کریں اور اسی دوران ہمارے سوالات کے جواب بھی دیں، تو وہ واقعی بڑا ٹوسٹنگ تھا، لیکن بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا کانفیڈنس لیول بڑا شاندار تھا۔ یہی ہماری اصل میں مفتی صاحب یہ جو اس بار ہمارے مشاورے بھی یہ تھے کہ کیونکہ آگے چل کر میکسیمم ان بچوں نے مدنی چینل کی پراپر بچوں کے ٹرانسمیشن کو انہوں نے سنبھالا، جیسے آج ہم بڑے بیٹھتے ہیں نا، جی ایسا ہی ہے، بچے بیٹھے ہوں گے، بچے ہی ہوسٹ کر رہے ہوں گے، اینکر ہوں گے، ٹینکر ہوں گے، جو بھی ہوں گے بچے ہی ہوں گے، تو اب ان کو یہ جب تک بڑوں کے ساتھ ان کو کانفیڈنس نہیں ملے گا تو شاید یہ اتنی ایزیلی کور نہیں کر سکیں گے، اور پھر ٹیلنٹ ہمیں میں سے نکالنا ہے، اپنے ہی بچے چاہیے، مدنی ماحول کے ہی چاہیے، تو الحمدللہ یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہونے کے لیے جی ماشاءاللہ۔ چلے کال لیتے ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ذات